لیکن اس کے لیے پورا درس ہے آپ کو دوسری جلد میں قواعد میں کتاب جو قواعد کی کتاب آپ نے شروع کی اس کی دوسری جلد میں ایک پورا چیپٹر آئے گا آپ کو ایک پورا چیپٹر ہوگا پورا لیسن ہوگا کس کا صفت پر اس میں آپ کو ڈیٹیل سے وٕنکٮ۪س یوٗتاہ مےٚ مُمکِن ہیٚکہِ سپدِتھ تیُتھُے وَنو بہٕ تاکہِ آیت یِیو تۄہہِ سمجھ یُس اَسہِ یہِ صفت چھُ آسان یہِ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ صفت مفرد کیا چھُ آسان ہاں یہ ہوتا ہے صفت مفرد عمر کلک صاحب چھا آمُت کون سی آیت ہے اہدنا الصراط آگے کیا ہے صراط الذین انعمت یہ ہے کہ تو تھی سمجھے ترجمہ امیُک کِتھ کٔنۍ نیرِ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ سمجھاو کیٛاہ عربیَس منٛز کَتھ چھِ وَنان یہ روزِ ییٚتی لیکھِتھ گۄڈٕ کرو أسۍ کٲم الصفت یہ جو آتا ہے کیا پڑھا اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کی کون بتا سکتا ہے جو صفت آج تک پڑھا یا جس کو آپ جانتے ہیں صفت اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کی عمر صاحب آپ بھی بتائیں ہاں اور صفت کیا ہوتا ہے عام طور پہ آج تک پڑھا آپ نے کہ ایک اسم ہوتا ہے جو اپنے پہلے والے اسم کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے صفت کو یا بیسکتی کو بیان کرتا ہے کیا وہ بیسکتی تعریف یا مذمت اس کی کرتا ہے رجل عالم رجل جاہل تو یہ جو صفت آتی ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے اعراب میں جنس میں جنڈر میں اور عدد اور معرفہ نکرہ ہونے میں یہ تو پڑھا ہے نا آج تک اس لیے صفت جو ہے وہ توابع میں سے یعنی آپ میں جو کسی کے اعراب کے تابع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا تو آج تک پڑھا ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ پڑھو گے دوسری جلد میں فی الحال میں آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ صفت جو ہے یہ کبھی آتی ہے مفرد شروع میں تۄہہِ پرناوان چھِ نا تمہِ ساتہٕ کتہِ چھِ یہِ کیپیسٹی آسان تمہِ ساتہٕ تۄہہِ طالب علم ژھانہِ مدرسے ترٲیِتھ دپہِ ہے یہ بلاے کتہِ یی مےٚ سمجھ تو یہ کبھی ہوتا ہے صفت المفرد یعنی آپ نے ایک لفظ بولا کیا ایک لفظ بولا اور اس کے ساتھ دوسری صفت لائی مثلا آپ کہیں گے رجل صالح یا عالم یہ رجل موصوف ہے آپ کا ایک لفظ جو ہے ٹھیک ہے یہ مفرد صفت آئی آپ کی ٹھیک ہے یا کبھی یہ مضاف بن کر آتا ہے مثلا آپ رجل صالح العمل صالح العمل یہ بھی مفرد ہی کیا مطلب ہے اس کا وہ آدمی کی جس کا عمل صالح ہے اس کو ہم نے مضاف بنا کر پیش کیا اس کو بھی مفرد ہی ہم کہیں گے کلیئر ہے بات آیا سمجھ کے اور دوسرا ہوتا ہے صفت الجملہ الجملہ پورا جملہ جو ہے وہ صفت بن کر آئے پورا سینٹینس اور یہ جملہ جو ہے کبھی فعلیہ ہوگا الفعلیہ اور کبھی یہ اسمیہ ہوگا جملہ سے نا آسان یا اسمیہ یا فعلیہ آسان ہے تو کبھی یہ صفت جو ہے وہ اسمیہ بن کر آتا ہے اور فعلیہ پورا جملہ جو ہے پورا جملہ کیا گو اسمیہ جملہ کیا گو مبتدا خبر مل کر بنے فعلیہ فعل فاعل اور مفعول یا ایٹ لیسٹ فعل اور فاعل مل کر کے بنتا ہے تو یہ صفت جو ہے جملے کبھی ہمارا موصوف کے لیے صفت آئے گا کبھی پورا جملہ مثلا اسی لفظ کو اگر ہم یوں کہیں رجل ایک ایسا آدمی صحیح عملہ صالح بات سوائے رجل عمل یہ صفت ہے اس کی صالح تو یہ پورا جملہ ہے کیسے جملہ ہے یہ عمل کیا ہے مضاف اشارہ جسری اور ہو کیا ہے مضاف الیہ
मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों मिलकर के क्या बन गए? मुब्तदा सालिहुन खबर। कौन सा जुमला? नहीं मुब्तदा नहीं है, फेल। सॉरी अफवान सुना अमलुहु सुना नहीं अमलुहु सॉरी नहीं इसलिए आई है इसलिए मैं इसमिया पहले लिखता हूँ। अब इसमिया ये ठीक है, ये ठीक है। इधर फेलिया दोबारा लिखते हैं। मैंने मिसाल लिखी उसकी और अल फेलिया बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ आप मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर के क्या बन गए? अल जुमला बन गया, जुमला मुफीदा। तो ये जुमला क्या बता रहा है? रजुलुन अमलुहु सालिहुन पूरा जुमला है। फिर इसका मुब्तदा ये हो गया अल मुब्तदा, और ये पूरा जुमला खबर हो गया, पूरा जुमला अल खबर। इससे पहले आपको अक़सामुल खबर पढ़ना है, तब जाकर के सिफत पर पहुंचेंगे आप। ग्रामर में आपको शार्ट में बुशते कुनी वफौतुल नामा ये पे वातनामा अमेरिकास मज हाँ वन शुन वुचमुत जोम ते समझो तथी सु लेटरन पे खसान पाने पकान सोरी के सड़क पे रोजान खड़ा बटन दबावान साइड सड़क ही पकान पाने गशना हैरान बकत बलाई मज लोगों ये फ्रांस में गया आप में से कोई फ्रांस में? अब वहां उन्होंने अपनी सिटी को ये कर दिया, एक शहर को उन्होंने पूरा स्मार्ट सिटी बनाया है। मोदी सब स्मार्ट सिटी के क्या करा ताकि वह सकते बोन चाहिए गाड़ी प्यार रही से क्या करना, आपको नीचे उतरना है, बटन दबाना है साइड में और आपकी सड़क ही चलेगी। एयरपोर्ट पे देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, एयरपोर्ट पर क्या करना, दिल्ली एयरपोर्ट तो कम से कम देखा होगा। तो आप खुद ही चलते हैं, पूरी लाइन चलती है, हाँ है कि नहीं? तो सोदी तुले त्रवन अमेरिका में से हर अंदर ये क्या स्टोरी पाने, हाँ आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो लाइट खुद जलेगी। तो खोज सके क्या गोम, हाँ पूरा स्मार्ट सिटी इथे के तुलमा में तो स्मार्ट सिटी में अमेरिका में नबी आशन वन पत ही जो खबर हंद कच किस्म वत होर। लेकिन इससे पहले आपको कुरान पाक में नहीं आएगा। मैं क्यों पढ़ाता हूँ आपको? ताकि आपके अंदर ज़ौक़ पैदा हो कि ग्रामर की क्लास को आप गैर अहम ना समझें, उसको कुरान समझने के लिए अहम समझेंगे। आपको सिफत युज़न सिफत वो एक क्या होता है? मुफरद। जैसे आपने यहाँ कहा रजुलुन सालिहुन, या आपने सालिह को मुज़ाफ बनाया अमल की तरफ, सालिहुल अमल। क्लियर? इधर पहले मैं देखता हूँ रजुलुन सालिह, रजुलुन सालिह, रजुलुन सालिहुन, रजुलुन सालिहुन एक मुफरद लफ्ज है, या मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल करके बन गया, तो दोनों के दोनों क्या है, क्या कहलाएंगे? मुफरद कहलाएंगे। क्लियर है? इधर क्या किया हमने, या वो पूरा जुमला होगा या इसमिया होगा। जैसे रजुलुन अमलुहु, हु की ज़मीर अमल मुज़ाफ है, हु मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह मिल करके मुब्तदा हो गए, सालिहुन उसकी खबर है, मुब्तदा और खबर मिल करके ये सिफत बन गया रजुल। समझ में है? बनो ना खबर, लेकिन ये खबर हमें उसकी सिफत बता रहा है रजुल। क्लियर है? या इसी जुमले को हम यूं कहेंगे, रजुल हसुन, रजुल सलूहा अमलुहु, सलूहा अमलुहु। ये रजुल है मुब्तदा, ठीक है, शख्मश के, और ये सारा इसकी खबर है, पूरा जुमला इसकी खबर है। सलूहा फेल है, अल फेल, रजुल ये तो आ गया रजुल हाँ, सलूहा हाँ, यही सलूहा अमलुहु। यहाँ हमने क्या किया, हाँ रजुल मुब्तदा है आपका, अल मुब्तदा, ठीक है, अल मुब्तदा, और सलूहा क्या है? फेल है, अल फेल, और अमलुहु फाइल है, अमल मुदाफ हु मुदाफ इलैह, ठीक है।
تھوڑا دقت ہوگی مگر اس میں تیوت مشکل کہ مشتر وین یکدم سمجھانا امریکہ فرانس کی سڑکیں سکھانی ہے، سمجھ آنا تھوڑا ڈفیکلٹ ہے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا رہے گا. مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے فاعل ہو گئے. صلوحہ فعل ہے نا، تو فعل کے بعد فاعل آیا عملہ، اس کا عمل ٹھیک ہوا. ٹھیک ہونے کا عمل کس نے، یا ٹھیک ہونے کا کام کس نے کیا؟ عمل. تو عمل فاعل ہو گیا. فعل اور فاعل مل کر کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ خبر بن گیا مبتدا کی. سمجھ میں آیا؟ بن گیا خبر بھی ہے اور یہ اس کی صفت بھی ہے. یعنی ایک ایسا آدمی جس کا کام اچھا ہوا. کلیئر ہے؟ اور کبھی شبی جملہ اس کی خبر بنتا ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے لیکن یہ سمجھ میں آئے گا تب جب آپ جملے کی اقسام پڑھیں گے. شبہ الجملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ الجملہ کیا ہوتا ہے؟ جو جار مجرور سے بنے یا ظرف سے مل کر بنے. مثلا آپ کہیں گے طار مانے اڑی، طار العصفور، کیا مطلب؟ چڑیا اڑی. جملہ پورا ہے نا، لیکن کہاں سے اڑی، کس صفت کے ساتھ اڑی؟ ہم کہیں گے فوق السقف. فوق السقف کیا مطلب؟ چھت کے اوپر. تو یہ فوق السقف کا لفظ جو ہے یہ عصفور کی، یہ طارہ کی صفت ہے. یعنی کس صفت کے ساتھ اڑی، کس چیز کے ساتھ. اس کو ہم شبہ جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں. موٹے طور پہ اس کا نام ہے متعلق جملہ، ہے نا. متعلق جملہ ہو کر کے آگے وہ کچھ ہوتا. متعلق جملہ ہے ایک چیز اور وہ آگے کچھ ہوتا ہے، یا وہ صفت موصوف ہوگا یا وہ کچھ اور ہوگا یا کوئی اور نوعیت ہوگی اس کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صراط الذین انعمت علیہم تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک نہ آپ کو صفت کی اقسام معلوم ہو. تو کتنی طرح کی صفت آتی ہے ہمارے پاس؟ صفت مفرد آئے گی جیسے، اور خبر کی بھی یہی اقسام ہے. مفرد صفت، مفرد صفت مطلب ایک لفظ لایا آپ نے یا اس کو مضاف مضاف الیہ بنا کر کے لایا، اس کو صفت مفرد کہتے ہیں. دوسرا پورا جملہ ہوگا یا اسمیہ فعلیہ، کیا بن گیا؟ صفت بتاتا ہے جملے کی. دیکھا نہیں آپ نے یہاں رجل آدمی، جملہ اسمیہ آ گیا. عمل صالح، اس کا عمل صالح ہے، یہ اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ چھسا کنا. اور ادھر دیکھا آپ نے وہی جملہ ہم نے لکھا، پھر ادھر لکھا رجل صلح عملہ، صالح بنو صالح. فعل اپنے فعل اور فاعل مل کر کے اس کی خبر. ایسا آدمی کہ جس کا کام اچھا ہوا. اب یہ صالح عملہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور کبھی اس کی وصف بیان کرتے ہیں شبہ جملہ سے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو سیکھ کیا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں آ کر کے دیکھیے صراط الذین، اصل میں تھا صراط الذین. اصل میں کیا تھا؟ صراط مضاف اور یہ یتمت جو فوٹو تلوسا، تو اس فوٹو تھا وہ ویڈیو میں نہیں آتا ہے سب. اب اس کو ہم ہٹاتے ہیں. اب دیکھیے، اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بدل ہے، کچھ کہتے ہیں یہ صفت ہے، لیکن زیادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ صفت ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہے نا پہلے، اہدنا الصراط المستقیم. اس میں دیکھیے مستقیم، صراط المستقیم. اہدنا کا مفعول کیا ہے؟ صراط. تو صراط مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی صفت بھی آئے گی اسی کے ساتھ. یہاں ہم لکھیں گے اہدنا الصراط. ادھر کہا ہم نے صراط. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، وہی رکھنا، مجھے اینڈ پر پوچھنا. صراط الذین، صراط الذین. صراط کو کیوں منصوب پڑا؟ کیونکہ یہ اس صراط کی صفت بن کر آیا ہے. صراط المستقیم یعنی صراط الذین. صراط مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، المضاف اور یہ مضاف الیہ. صراط الذین دونوں مل کر کے کیا ہو گئے؟ المبتدا. مبتدا اور انعمت اس کی فعل خبر بن کر آیا.
کیا بن کر آیا؟ خبر بن کر آیا. تو صراط الذین مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا اور انعمت خبر. انعمت علیہم متعلق ہے جن پر، علیہم جار اور مجرور دونوں مل کر کے متعلق ہو گئے کس کے؟ انعمت کے. انعمت علیہم صفت ہو گئے کہ یہ جار مجرور دونوں مل کر متعلق ہو گئے صراط کے. تو یہ ادھر رکھ دیجئے. یہاں آپ دیکھیں صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن کی صفت یہ ہے کہ آپ نے ان پر انعام کیا. تو پورا جملہ جو ہے وہ صفت بن کر آیا. اب یہ پورا جملہ جب بنتا ہے اس کو علماء یا مانتے ہیں یا پہلے جملے کی اہدنا الصراط کا بدل ہے یا صفت ہے. دونوں میں اختلاف ہے علماء کے اندر، لیکن زیادہ علماء کہتے ہیں یہ اس کی صراط کی وضاحت کر رہا ہے کس طرح کا راستہ. اس لیے یہ راستے کی صفت کے طور پہ ہے، بدل کے طور پہ نہیں آیا ہے. بدل میں اور صفت میں تھوڑا سا فرق ہے. مجھے پوچھیں گے آپ بعد میں، اگر نہیں پوچھیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ پورا گرامر پڑھیں گے، میں گرامر نہیں سکھا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن پاک کے معنی کو نکالنے کے لیے آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بغیر جب تک نہ آپ گرامر کو سمجھ لیں گے. تو یہ صراط الذین کا پورا جملہ، صراط الذین انعمت علیہم پورا جملہ ہے، کمپلیٹ سینٹینس. لیکن یہ صفت بن کر کس کا آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کا صفت بن کر آیا پورا جملہ. صراط مضاف، الذین مضاف الیہ اور مبتدا ہو گئے دونوں، انعمت اس کی خبر ہو گئی، اور علیہم متعلق جملہ جو یہ بتائیں کن کی طرف یہ ہے، انعمت علیہم الذین کی صفت بن کر آیا. تو انعمت علیہم یہ متعلق جملہ بن کر کے اس کی الذین کے مطابق ہے. ہمارا یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انعمت فعل ہے اس میں، تو فعل جو ہے یہاں خبر بن کر آیا صراط الذین. اب جب یہ کون سا جملہ بن گیا؟ اسمیہ. یہاں خبر فعل آیا لیکن خبر بن کر آیا، مبتدا بن کر شروع میں نہیں آیا فعل فاعل. اس لیے یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ صراط المستقیم کی صفت نہیں تھا. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ بدل بن کر آیا. لیکن بدل میں اور صفت میں ایک باریک فرق ہے. اگر آپ کو ذہن مانگتا ہے کہ آج کیا کنفیوژن چھو، وہ آپ پڑھیں گے آگے. لیکن ایک بدل جو ہوتا ہے وہ نفسی چیز ہوتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے یا اس کا کوئی جز ہوتا ہے. صفت جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے. اتنا فرق ہے، اس سے زیادہ سمجھ نہیں آئے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا کہ نکالیں گے آپ؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کی صفت بولیے کیا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے، یہ ہمارا صراط المستقیم کی بدل نہیں ہے. یعنی جس صفت پر انعمت علیہم تھے، الذین انعمت علیہم، وہی صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم. مجھے صراط المستقیم دکھائیے. کون سا صراط المستقیم؟ جس کی صفت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے. ٹھیک ہے، سمجھ میں ہے؟ اب اس کی دوسری صفت بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہ. یہ بھی غیر ہی آیا، صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ کل پڑھیں گے اس کے بعد اس کے بعد فی الحال یہ پچاؤن مشکل کیا بیوٹ مجھے اوزار یہ اوزار چل رہی